and subscribe to Maulana Munawar Hussain Siddiqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصدقة ترد البلاء، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود خاتمہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تم مہربانی کرو اہل زمین پر، تم مہربانی کرو اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش شریف پر. محترم سامعین کرام اور جمعے میں شریک ہونے والے تمام نورانی و عرفانی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو اس مبارک اور پاکیزہ اور محترم بالشان مہینے کی تقریباً آخری سے پہلے جمعے میں اللہ نے ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ صحت و عافیت کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے، کہنے اور سننے کو بہت قبول فرمائے، اور ہمیں اس مقدس مہینے کی عزت و احترام کرنے کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں اپنے آپ کو کھپا کر عبادت میں لگا کر جنت کمانے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، یہ مبارک مہینہ ہم سب کے اوپر سایہ فکن ہے اور بہت تیز رفتار کے ساتھ نکل رہا ہے.
آپ نے سنا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے اور دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے خلاصی یعنی جہنم سے نجات۔ تو پہلا بھی گزر گیا اور دوسرا بھی گزر گیا اور تیسرا گزرنے کے لیے بالکل تیز رفتاری کے ساتھ رواں اور دواں۔ کوئی اگر یہ سوچتا ہے آج نہیں کل کر لیں گے، اس کا کل کبھی آتا نہیں۔ کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ جہاں پر ہمیں مالی عبادت کا حکم دیتا ہے اور راتوں کی تراویح میں کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا پیغام دیتا ہے، وہیں پر اسلام کا جو بہت عظیم الشان رکن اعظم ہے، آپ قرآن کی متعدد جگہ کو اٹھائیں پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے سب سے اہم رکن نماز ہے، اور نماز کے بعد جس کا تذکرہ آتا ہے وہ زکوٰۃ۔ کہیں سے بھی آپ قرآن پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر فرماتے ہیں اقیم الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اے ایمان والو، تم نماز ادا کرو اور نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو پھر زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور نماز پڑھو، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے جماعت کی اہمیت بھی معلوم ہوئی کہ اللہ نے کہا کہ تنہا فردن نہیں بلکہ جو لوگ رکوع کرتے ہیں ان کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، تاکہ ہماری نماز میں کوئی کھوٹ ہو جائے تو دوسری کی نماز کے برکت سے ہماری نماز بھی قبول ہو جائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس مہینے کا تعلق قرآن سے ہے، اس مہینے کے تعلق عبادات سے ہے، رحمت سے ہے، مغفرت سے ہے، آگ سے خلاصی سے ہے۔ مگر آپ دیکھیں کہ انسان جب اس مہینے کو شروع میں دیکھتا ہے تو انسانوں کے رجحان عبادت کی طرف بڑھنے لگتا ہے، مسجدیں کھچاکھچ بھر جاتی ہے، نوجوان ٹوپی نہیں صحیح رومال ہی سر پہ باندھ کے آ جاتا ہے۔ مگر جیسے جیسے یہ مہینہ اوپر چڑھتا ہے تو پھر ہماری بازار اور ہماری دکانیں اور ہمارے روڈ اور ہمارے سڑکیں آباد ہونے لگتی ہیں اور مسجد پھر ویران ہو جاتی ہے۔ یعنی جو مہینہ اللہ نے ہمیں دیا تھا جنت کمانے کے لیے، اس مہینے کا ہم نے اتنا غلط استعمال کیا کہ جنت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہی گئی، بلکہ رمضان المبارک کے عظیم مہینے میں بھی انسان اپنے کاروبار میں ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ فرائض اور واجبات سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ہمارا اسلام کا پورا معیار، اسلام کا کانسیپٹ اور اسلام کا سنویدھان ہے قرآن کریم، جو دو گدوں کے درمیان تقریباً کم و بیش
6666 آیتوں کا مجموعہ ہے۔ ہر ملک کا اپنا اپنا قانون ہوتا ہے، اور اسلام کا نظام قانون قرآن کریم ہے۔ آپ قرآن کریم کو اٹھائیں، سب سے پہلی آیت پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ اس کا معنی اور اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مفسرین کرام نے اپنی اپنی رائے ذہن سے کہا کہ الف سے اللہ مراد ہے، لام سے جبرائیل مراد ہے، میم سے محمد رسول اللہ مراد ہے۔ یہ اپنی سوچ ہے، مگر حقیقت کا علم اللہ کو ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اے مسلمانوں، اس قرآن کو ہاتھ میں لینے سے پہلے یہ عقیدہ بناؤ کہ ان 6666 آیتوں میں ایک ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، تھوڑا سا بھی ڈگمگ کرنے کی گنجائش نہیں، 100% نہیں، 1000% یقین کے ساتھ تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، بلکہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے وہ 100% نہیں، 1000% پکا اور سچا ہے۔ جب یہ یقین ہو جائے تو پھر اب اس کتاب کو کھولو، اب پڑھو۔ اب کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کہہ رہا ہے هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی شروع کے آیتوں میں تذکرہ فرمایا، ہدایت ہے یہاں پر ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں غیب پر، جو یقین رکھتے ہیں غیب۔ غیب کا مراد کیا ہے؟ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا مگر میرے نبی نے کہا ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا مگر نبی کے فرمان پر ہم نے مان لیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے عہد لیا کہ پہلے یہ طے کرو کہ تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اس کتاب کے اندر جو باتیں ہیں وہ سب کے سب سچی ہیں۔ جب یہ یقین ہو گیا تو سنو آگے اس کو اللہ نے فرمایا کہ یہ اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اس کتاب سے ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت انہیں لوگوں کو ملے گی، ان کی 3 کیٹیگریاں بتائی کہ یہ 3 کیٹیگریاں جس کے اندر ہوگی انہیں کو ہدایت، انہیں کو راہ راست، انہیں کے لیے نجات۔ اس کی 3 کیٹیگری ہے۔ کیا؟ سب سے پہلا یقیمون الصلاۃ، پہلا ہے ان کا جو ہے غیب پر، یؤمنون بالغیب، ایمان لائے ہو غیب کی باتوں پر، یعنی کو جو دیکھ لیا اس پر بھی اور جو نہ دیکھے اس پر بھی۔ یہ نہ سوچے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، میں ان باتوں کو نہیں مانتا۔ آج کل کا نوجوان کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے، عذاب قبر ہوتا ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ ہم قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو ہاتھ لگا کر کے دیکھتے ہیں، وہ کوئی قبر گرم نہیں ہوتی، وہاں اگر آگ جل رہی ہوتی تو قبر کو گرم ہونا چاہیے۔ آج
آج کل کے نوجوانوں کا ذہنی فطور تو دیکھو کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ جب اللہ جہنم کے عذاب میں اسے جلائے گا تو اس کا اثر قبر میں ہونی چاہیے۔ میں اس نوجوان سے بڑے ادب سے کہوں گا، اور میرے بھائی ذرا بتا تو صحیح، تیرے گھر میں تیرے ابا بیمار ہے، 500 شوگر بڑھ گیا ہے، تھوڑا چائے بنانی ہے، تھوڑا 500 ہے وہاں پر سے 2 گرام شوگر نکال کے دے دو، ذرا چائے میں ڈال کے پی لیں گے۔ کہے گا مولانا کیسی بیوقوف والی بات کرتے ہو، جسم کے شوگر کو کیسے ہم دیکھ سکتے، کیسے نکال سکتے؟ جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ شوگر تیرا بڑھ گیا، تو نہیں دیکھتا ہے مگر یقین کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ نے فرما دیا، مگر اس پر تجھے یقین نہیں آتا، تو اپنے ہاتھوں سے جا کے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہدایت ان لوگوں کو ملتی ہے جو یؤمنون بالغیب، جو ایمان لائے غیب پر، اور اس کے آگے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز کو قائم کرے، نماز کو پڑھے نہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جو نماز پڑھ لے، بلکہ کہا جو نماز کو قائم کرتا ہو۔ قائم کرنے سے مراد ہے کہ 55 سے نماز شروع کی ہو اور 55 تک بھی نماز پڑھ رہا ہو، مسلسل پڑھ رہا ہو، اور ہر نماز میں کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والے راستہ عطا فرما دے۔ تو تیسرا کیٹیگری کیا ہے؟ پہلا ایمان بالغیب، دوسرا نماز قائم کرنے والا ہو یا جو مسلسل پڑھنے والا ہو، اور تیسرا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ کہ ہم نے اسے دیا ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرنے والا۔ ذرا اس کو سوچیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا مال خرچ کرو، اللہ نے یہ کہا کہ میں نے جو تجھے دیا ہے وہ خرچ کر، وہ خرچ کر۔ ذرا اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑی دیر آپ اپنے گھر کے پاس اپنے ذہن و دماغ کو لے جائیں۔ آپ کے 4 افطر کی بلڈنگ کے اوپر آپ رہتے ہیں، نیچے ذرا نظر ڈالیے، واجوڑی، جھوپڑی، شیٹ کے گھر، ٹوٹے پھوٹے برتن، چھپر، پنی کا، پلاسٹک کا ڈلا ہوا چھوپر پٹی آپ کو نظر آئے گا، وہ بھی اللہ کا بندہ ہے۔ ذرا آپ سے ہم پوچھتے ہیں، یہ 4 افطر کی بلڈنگ جو آپ کی بنی ہے، یہ آپ کو کس نے دیا؟ یقیناً آپ کہیں گے یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا عطا کرتا ہے۔ کیوں اللہ کے آپ رشتہ دار لگتے ہیں؟ وہ جو جھوپڑ پٹی میں ہے وہ اللہ کا دشمن ہے کہ آپ کو اللہ نے 4 منزلہ بلڈنگ دے دی اور اس بیچارے کو جھوپڑ پٹی میں رہنے پر مجبور کر دیا؟ نہیں، اللہ کبھی دے کر کے دیکھتا ہے کہ یہ بندے کو میں دے رہا ہوں، یہ دیکھوں کہ اس کے اندر وہ سچائی اور حقانیت آئی کہ نہیں، وہ یہ سوچتا کہ نہیں کہ اللہ نے یہ مال ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں۔ یہ کہیں قارون اور فرعون نہ بن جائے۔ اس قارون کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا کہ اے قارون، اللہ نے جو دولت تمہیں دی ہے وہ اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ اس نے کہا تھا کون سی دولت کی بات کرتے ہو؟ یہ تو میں نے خود کمایا ہے، یہ تو میری چالاکی سے میں نے کمایا، میری ذہانت سے میں نے کمایا۔ کیا شروع ہوا وہ لمبا واقعہ ہے، ادھر میں نہیں جا سکتا۔ آج بھی وہ زمین میں اپنے خزانے کے ساتھ دھس رہا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ میں نے جو تمہیں دیا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور کتنا کرو؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سارا کا سارا کرو، پورا لاؤ۔ اللہ نے یہ
اپنے بیوی بال بچوں کے لیے آدھا میرے راستے میں دے دو، نہیں کہا۔ اللہ یہ نہیں کہا کہ چلو 100 میں سے 75 تم جو ہے رکھ لو، 25 میرے طرف دے دو، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے مال میں سے صرف تم جو ہے 97.5% تم اپنے پاس رکھو، 2.5% میرے طرف دے دو، مجھے دے دو۔ اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ چلو اس پیسے کو آسمان کے طرف پھینک دو، اس پیسے کو لے جا کے پہاڑوں میں رکھ دو، اس پیسے کو لے جا کے کہیں جنگل میں ڈال دو۔ میری طرف دینے کا مطلب ہے کہ مجھے دے دو، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کہا کہ او میرے پیارے بندے، او میرے پیارے بندے، جب تمہارے پاس دولت اتنی آ جائے تم صاحب نصاب بن جاؤ، تو 97.5% اپنے پاس رکھ کر کے صرف 2.5% مال لے کر کے اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے قرب جوار کو دیکھو، اپنے گھر کے اڑوس پڑوس کو دیکھو، اپنے قریب کے رشتہ داروں کو دیکھو کہ ان میں سے کوئی غریب تو نہیں، کوئی مسکین تو کوئی محتاج تو نہیں۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو رشتہ داری کا حق ادا ہوگا، ان کے دل کے اندر جو جلسی ہے وہ بھی کم ہو جائے گا، محبت بڑھے گی۔ اسلام کا ہر پیغام کے اندر پیغام امن ہے، اسلام کے ہر پیغام کے اندر پیغام محبت ہے، اسلام کے ہر حکم کے اندر آپ کو محبت کا خزانہ چھپا ہوا ملے گا۔ کاش کہ مسلمان اس کو 100% عمل کرنے والا بن جائے اور سوچنے لگ جائے کہ اللہ نے ہمیں اتنی سہولت عطا فرمائی۔ اور آئیے آپ کو اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے ابھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، تاجروں کو پوچھئے، تاجر اپنے پوری رات و دن اپنے دکان پہ لگا دیا ہے، 1 گھنٹہ سوتے ہیں، فجر سے پہلے صرف تھوڑی دیر کچھ پانی وانی پی لے، وہی بیٹھے بیٹھے کچھ کھا کے پانی پینے سحری کرتے ہیں اور آگے فجر پڑھ کے سوتے ہیں، پھر 7-8 بجے اپنے جو ہے دکان شٹ کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، کیونکہ پھر جو ہے صبح 10 بجے سے ان کو کاروبار کرنا ہے۔ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 11 مہینے میں وہ کمائی نہیں ہوتی جو یہ مہینے میں کمائی ہوتی، منافع زیادہ ملتا ہے، اور مہینے میں اگر وہ کپڑا 500 کا ہے تو یہ مہینے میں 700,000 میں بیچ دیتا ہے۔ کوئی تاجر یہ نہیں کہے گا چلو بھائی یہ کم اتنا زیادہ نہ بک رہا ہے تو میں نہیں بیچوں گا، بعد میں بیچوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیوں تجارت کرنے والوں رمضان المبارک میں بزنس میں بیٹھ کے مال کمانے والوں، آؤ ذرا میرے ساتھ بھی ایک تجارت کر لو، میں بھی تمہارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہوں، مگر دنیا میں اگر تم بٹی پہ سود پہ پیسہ دیتے ہو، تاجر لوگ جانتے ہیں مارکیٹ میں 2% سے کام چلتا ہے، اس کا بزنس کرنے والا بھی کسی سے پیسہ لے کے مال خریدتا ہے، جائز ناجائز پر بات نہیں کر رہا، سود لینا دینا جائز ہے ناجائز ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی مولوی کے کہنے سے آج تک سود چھوڑا نہیں، چھوڑ دیا ہوگا تو مسلمانوں میں کوئی سود کھانے والا نظر نہیں آیا۔ 1400 سال سے مسلمان کو علماء سمجھاتے ہیں یہ سود بیاض لینا اور دینا دونوں حرام ہے، مگر نہیں مانتے۔ مگر میں آج سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں 2% پہ کام کرتا ہے تجارت، بڑا کوئی ڈیل آ گیا، پیسہ نہیں ہے یہاں سے وہاں سے لیا، بھائی کتنا دو گے؟ 24 گھنٹے کے لیے دے دو، میں 2% کو اتنا ڈال کے دوں گا۔ اسکراپ والے کہتے ہیں میں 10%
اللہ کہتا ہے او میرے بندے میرے ساتھ آج تجارت کر لے، میں تجھے اتنا دوں گا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بندہ کہتا ہے اللہ کتنا دیں گے؟ کہا کہ میں ایک کے بدلے 700 گنا دوں گا، 700 گنا، اور گارنٹی کے ساتھ دوں گا۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی حاجی حج کرنے کے بعد غریب نہیں ہوتا، 5 لاکھ 6 لاکھ خرچ کر کے آتا ہے، مگر امیر سے امیر ترین بنتا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو انسان صحیح معنی میں زکات نکال کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے پیسوں کی حفاظت کا ذمہ دار اور ضامن بن جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ہم نے دعا کرتے ہوئے سنا اللہ سے، اے اللہ میری مال کو پولیس کے رشوت دینے سے بچا لے، اپنے قرآن کی خدمت کے لیے خرچ کرا۔ بہت سارے لوگ دعا کرتے اللہ سے، اللہ میرے مال کو ہاسپٹل میں خرچ ہونے سے بچا لے، قرآن کی خدمت کے لیے، مدارس اور مساجد کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ بہت سارے لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرے مال کو چور چکوں سے بچا لے، تو اپنے راستے میں خرچ کرا لے۔ میرے بھائیوں، جو انسان حساب و کتاب کے ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو نکالتا رہتا ہے، اللہ اسے آفت ناگہانی سے بھی بچاتا ہے، اس کے مال ڈوبنے سے جلنے سے بھی بچتا ہے، اور پھر جو ہے اس کے ہاسپٹلوں کے چکر لگانے سے بھی اللہ بچاتا ہے۔ جو انسان اللہ کے حقوق کو نہیں پورا کرتا، جو اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، جو زکات اور صدقات کو صحیح معنی میں خرچ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر ایسی مصیبتیں لاتا ہے، رہتے رہتے انسان پھنس جاتا ہے، کہیں پیسہ ڈوب جاتا ہے، کہیں زمین چلی جاتی ہے، کہیں بیماریاں آ جاتی ہے، کہیں اور کچھ مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکالنے کا اپنا مجاز بناؤ۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت امیر المومنین ہے، مدینے میں اناج کی کمی پڑ گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جو ہے ملک شام سے چلا ہے، کئی ہزار اونٹوں پر جو ہے اناج لایا گیا۔ اس کے بعد خبر ملی، فوراً حکومت کا قاصد حضرت عثمان غنی کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ مال مت بیچیے، اس کو حکومت کی مال غنیمت میں جمع کرنا ہے، مدینے میں اناج کی کمی ہے، اس کو بیچنے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ حکومت سے سودا کیجئے، حکومت آپ کو ڈبل دینے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، میں ڈبل پہ نہیں بیچوں گا۔ پھر کہا کہ کتنا اور اضافہ چاہیے؟ اس نے کہا 2 ڈبل لے لو۔ کہا کہ اتنے میں بھی نہیں ہوگا، کہا اور تھوڑا لے لو۔ جب زیادہ ہو گیا تو بات آگے بڑھ گئی، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس پہنچی، کہا کہ عثمان کے دل میں مال کی اتنی محبت کب سے پیدا ہوئی؟ وہ تو اللہ کے راستے میں لٹانے والے، کبھی وہ بات نہیں کرتے، وہ تو یوں ہی دینے والے ہیں۔ خود امیر المومنین گئے، کہا کہ عثمان کیا بات سن رہا ہوں؟ کہا کہ نہیں امیر المومنین، یہ مال ابھی تو مدینے والے کو ضرورت ہے اور ابھی مجھے زیادہ منافع مل سکتا ہے۔ بولا اور کتنا چاہیے تم کو؟ کہ نہیں مجھے اور زیادہ چاہیے۔ پھر آگے بڑھی، پھر کہا کہ امیر المومنین اصل میں یہ مال میں نے بیچ دیا ہے۔ کہ کیا کس کو بیچ دیا تم نے؟ ابھی تو مال آ ہی رہا ہے۔ کہا ہم نے بیچا بھی ہے، اور 1 روپے 2 روپے کے بدلے میں نہیں بیچا، ہم نے 700 گنے میں بیچا ہے، یعنی 1 روپے کو 700 گنا بڑھا کے جو لے گا اس کے ہاتھ میں میں نے بیچ دیا۔ اے امیر المومنین، سارے اونٹ بھی جائیے اور مسلمانوں کے غریبوں میں مسکینوں میں خرچ کر دیجئے، مجھے 1 روپے آپ سے نہیں چاہیے، اللہ مجھے دینے والا ہے۔ اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ دیکھ لیجئے، دنیا میں کوئی تاریخ نہیں ملے گی، امریکہ
ہو جاتا ہے اس کا بینک اکاؤنٹ چالو نہیں رہتا. آپ بھی اچھی طرح جانتا ہو مگر میرے عثمان غنی کا بینک اکاؤنٹ دیکھو 1400 سال ہو گئے مگر آج بھی الراضی بینک میں حضرت کا اکاؤنٹ نمبر چالو ہے اور اسی سے مسلمانوں کو آج تک مل رہا. اتنی مال و دولت میں اللہ نے برکت عطا فرمائی. میرے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے بعد آپ کے بچے بھی مالدار زندگی گزارے تو خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا مزاج بناؤ اور اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ. خرچ کیا کرنا ہے بہت سمپل سا حساب ہے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ کسی کے بارے میں تھوڑی سی بھی تنگی میں آپ کو ڈالنا نہیں چاہتا. اللہ نے کہا کہ پورے سال کھاؤ پیو موج مستی جائز کاموں میں کرو. اپنے بیوی کو گھماؤ جہاں چاہے لے جاؤ. اپنے بچوں کے ساتھ پکنک میں جاؤ. سب خرچ کرو. کرنے کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس مال کو جمع کرو اور جمع کرنے کے بعد اس مال کو دیکھو کہ آگے تیرے پاس کوئی قرضدار تو پڑا نہیں, کسی کو دیر لین تو نہیں ہے, اس سے بھی آزادی مل گئی. آگے اور کوئی مسئلہ تو نہیں ہے گا, بالکل نہیں ہے. اب دیکھو کہ اس مال میں تمہارے پاس اتنا ہے کیا کہ جس سے 87.5 گرام سونا یا 650 گرام چاندی کے بقدر قیمت جمع ہوتی ہے کیا. اگر اتنا ہو جاتا ہے تو سمجھو کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے. صاحب نصاب بننے کے بعد آپ کے اوپر واجب ہو گیا کہ اب جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے صرف 2.5% نکالو. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے, 1 کروڑ کا اللہ نے یہ نہیں کہا 50 لاکھ میرے کو نہیں. اللہ نے کہا صرف 2.5% یعنی 2.5 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں دے دو. وہ بھی کہاں دو؟ آپ کے رشتہ دار میں. آپ کے خالہ غریب ہے, آپ کے ماموں غریب ہے, آپ کے چچا غریب ہے, آپ کے اور کوئی ایسا قریبی رشتہ دار غریب ہے, آپ کی ساس غریب ہے, آپ کے سارے صاحب غریب ہے. اس کا ہاتھ مضبوط کرو. قرضدار اس کو سونے نہیں دیتے, ان کا قرض ادا کر دو. یہ بھی ہو گیا. اب پتہ یہ چلا کہ بھائی 2.5% اللہ کے راستے میں دینا ہے. اب مثال کے طور پہ زکات دینے کے لیے عاقل کا ہونا شرط ہے, بالغ کا ہونا شرط ہے, مسلمان کا ہونا شرط ہے. زکات وہی نکالے گا سب سے پہلے وہ مسلمان ہو, پھر عاقل ہو, پھر بالغ. مان لیجئے ایک بچہ ہے چھوٹا سا کروڑ پتی ہے مگر وہ عاقل نہیں, اس کے باپ مر چکا ہے. اب اس نابالغ کے مال سے زکات نہیں نکالا جائے گا. اللہ نے اسے بھی چھوٹ دے دیا. ایک آدمی ہے ذہنی اپاہج, جسم میں بہت اچھا ہے, موٹا تگڑا تازہ مگر اسکرو ڈھیلا پاگل, اس کے مال سے بھی زکات نہیں نکالا جائے. اللہ نے اسے بھی چھوٹ دے دیا, تجھے بھی چھوٹ. نابالغ پر بھی نہیں اور غیر مسلم کا تو ہی نہیں قصہ. اب بچے کون لوگ جو عاقل بھی ہے, بالغ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اب کماتا کھاتا بھی ہے, پورے سال خرچ کرنے کے بعد اب بچ گیا ہے, اس سے مال سے زکات نکالے گا. نکال کے دینا کس کو ہے؟ یہ خالص مسلمانوں کا حق ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین. 8 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو خرچ کرنے کا حکم دیا. ان میں سے زکات وصول کرنے والے عاملین ہیں, ان میں سے 1 کروڑ پتی انسان ہے, دلی گیا کام کرنے کے لیے یا کوئی بزنس کے معاملے میں گیا اور جانے کے بعد سب سے پہلے اس کا موبائل چوری ہو گیا. آج کل کا انسان فقیر ہونے کے لیے 1 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, موبائل اس کا چوری ہو جائے. موبائل ہے تو سب کا سب کچھ ہے, موبائل یہ سب ختم ہو گیا.
کچھ نہیں آپ اس کے پاس. ہم لوگ اتنے اپاہج بن گئے. پہلے بینک اکاؤنٹ نمبر بھی زبان یاد رہتا تھا, آج کل وہ بھی یاد نہیں رہتا. تو آپ سمجھو کہ دلی گئے آپ کسی وجہ سے موبائل کو ہو گیا, آنے جانے کے لیے خرچہ نہیں ہے, کھانے پینے کے لیے نہیں, آپ وہ بھی زکات دے سکتے. اللہ کی اتنی سہولت عطا فرمائی. تو میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں, آپ کی بیٹی ابھی نابالغ, آپ نے سونا خریدا اسی کو دے دیا, اس پر بھی زکات. آپ ایک بہترین بلڈنگ میں رہتے ہیں, بازو میں ایک سائڈ اور بکرا, اس کو بھی آپ نے خریدا, اس میں بھی بنا ہوا ہے, بیچنے کا ارادہ نہیں, اس پر بھی زکات. زکات اس پر ہے کہ خرید کے وقت اس نے بیچنے کی نیت کی ہو. یاد رکھیے اچھی طرح سے, خریدتے وقت بیچنے کی نیت کی ہو, مالک تجارت میں آ جائے. خریدتے وقت بیچنے کی نیت نہیں کی, آپ نے رکھنے کا ارادہ کیا, کرایہ کھانے کا ارادہ کیا, بلڈنگ بنانے کا ارادہ کیا, اس پر زکات. خریدتے وقت نہیں بیچنے کی نیت کی, مگر اب نیت بدل گئی, نہیں میں نہیں بیچنا, 4 بیٹے ایک بیٹے کو وہاں بنا کے دے دیا, اس پر بھی زکات. اتنی سہولت اللہ نے دیا, پھر بھی ہم نے نکالا. ہمارے سے بڑا ظالم اور کون ہو. اور پھر آگے آئیے, آنے والے 2-4-10 دنوں میں ہم عید کی طرف جا رہے ہیں. عید کی تیاری سے پہلے انسان کو عید الفطر ادا کرنا چاہیے. وہ بھی اسی سے متعلق مسئلہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں جہاں پر بھی مالداروں کا ذکر کیا, وہاں غریبوں کا انتظام پہلے کیا. تو کہیں پر یہ مسئلہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ عید کے دن آپ کو عید الفطر ادا کرنا ہے, صدقہ فطر ادا کرنا ہے, بلکہ صدقہ فطر تو پہلے رمضان میں ادا کر دینا چاہیے. 15 رمضان سے پہلے تو لازماً ادا کر دینا چاہیے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, عید کے دن صبح کئی دفعہ عید کے روزے جو رکھے تھے اس میں جو کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے, کہیں پر غلط سلط ہو گیا ہے, اس کا یہ برابر کفارہ ہو جائے گا. اس لیے ہمیں 30 روزے کے بعد یا 29 روزے کے بعد صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. یہ رسم بالکل صحیح نہیں ہے. ارے یہ صدقہ فطر تو غریبوں کے لیے عید کا تحفہ ہے, تاکہ آپ کے بچے نئے کپڑے پہنے تو غریب کا بچہ بھی نیا کپڑا پہنے. اور ہم لکیر کے فقیر ایسے ہو گئے کہ وہی 100 روپے کی وہی 100 روپے میں اٹک کے رہتے ہیں. ارے آپ کے گھر میں بکرے کے گوشت کے علاوہ دوسرا کوئی گوشت بنتا نہیں. کیوں بھائی؟ دیکھا کہ توبہ حضرت دیکھا کہ ہمارے گھر میں چھوئی پکا, بھائی کا گوشت آپ گھر میں پکانے کے لیے تیار نہیں ہو, اور اللہ کے راستے میں دینے کی بات آتی ہے تو کھجور بھی بھول جاتے ہو, کشمش بھی بھول جاتے ہو, وہی آ کے گیہوں میں آ کے اٹک جاتے ہو. بھائی جب یہاں اپنے لیے بکرے کا گوشت بھی کھاتے ہو تو کم سے کم غریبوں میں اللہ کے راستے میں دے رہے ہو تو کھجور کا عید الفطر نکالو نا, صدقہ فطر نکالو, کھجور کے دان نکالو. 1000 روپے پڑتا ہے ایک آدمی کا, گھر کے اندر 5,000 روپے کسی غریب کو دے دو, اس غریب کا عید بن جائے گا, اس غریب کے بچوں کے کپڑے آ جائیں گے, آپ کو دعائیں ملیں گی, آپ کی عید کی خوشیاں اور ڈبل ہو جائے گی میرے بھائیوں. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس بار کے رمضان کو رمضان سمجھ کے گزار لیجیے, اور عید کو عید سمجھ کر کے گزار لیجیے. اللہ ہمیں کامیابی اور کامیابی سے ہمکنار فرمائے.